سرزمین لاکھوں شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسی جذبہ قربانی اور قومی غیرت کا عملی مظاہرہ ہماری بہادر مسلح افواج نے مارکہ حق میں کیا۔ بلا شبہ یہ کامیابی محض عسکری قوت کی نہیں بلکہ قومی اتحاد، جذبہ ایمان اور ناقابل شکست حوصلے کی علامت تھی۔ محترم خواتین و حضرات، قومی سلامتی اور معاشی استحکام ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ جیسے ابھی صدر راولپنڈی چیمبر نے بھی ذکر کیا کہ گزشتہ 1.5 سال میں ہم نے معاشی محاذ پر بھی مضبوط پیش رفت کی ہے۔ ملکی معیشت کے حجم اور فیکس آمدنی میں اضافے، مالیاتی شعبے میں استحکام، مالیاتی خسارے اور افراط زر میں ریکارڈ کمی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور بیرونی کھاتوں میں بہتری، زر مبادلہ کے ذخائر جن کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ، ٹیکسٹائل، آئی ٹی اور فارما، اور اس میں خاص طور پہ چونکہ آپ فارما انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، برآمدات میں ڈبل ڈیجٹ اضافے پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روپے کی قدر میں استحکام، پالیسی ریٹ میں خاطر خواہ کمی کے حوالے سے جو فیکٹس اور فگرز ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ صدر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت پالیسی ریٹ 11% پہ ہے، اینڈ آئی ایم آلویز ویری کیئرفل کہ یہ جو پالیسی ریٹ اور جو مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ ہے، یہ از ویری مچ دا پرویو آف دا سینٹرل بینک اینڈ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ دا مانیٹری پالیسی کمیٹی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا اپنا ویو یہ ہے، اور اپنا پرسنل ویو یہاں دے رہا ہوں، کہ جہاں اس وقت افراط زر ہے، whether it's average inflation, whether it's core inflation, I do think there is room to do more in terms of policy rate, and I'm very hopeful inshallah that during the course of this calendar year we will see movement on the policy rate going south. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ مقامی طور پہ کاروبار کی فضا بہتر ہوئی ہے، اور ایس ایم ای قرضوں میں، اور یہ فیکٹس ہیں، قرضوں میں 41% اضافہ ہوا ہے۔ Should it be even higher? The answer is yes. But 41% is not a small or insignificant number. زرعی قرضے جو ہیں وہ 2.5 ٹریلین کا فگر کراس کر گئے ہیں۔ نجی شعبوں کے قرضوں میں 38% اضافہ ہوا ہے۔ And I do think اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے فیڈرل گورنمنٹ میں اور حکومت میں ایک فسکل ڈسپلن آئے گا، اور جب فسکل ڈسپلن آئے گا ہماری بورنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہوگی، تو ظاہری بات ہے جو بینک ہیں اور باقی جو معاشی ادارے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں گے۔ ہم نے پچھلے سال میں 1 ٹریلین روپے کا ڈیٹ جو ہے وہ واپس بائی بیک کیا ہے۔ 1 ٹریلین سے ہماری ڈیٹ سروسنگ نیچے گئی ہے، اور انشاءاللہ اس فسکل ایئر میں بھی 1 ٹریلین سے زیادہ ڈیٹ سروسنگ ہماری نیچے جائے گی۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے، اور یہ میں ابھی 2-2.5 ہفتے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک اور جو بینکوں کے صدور ہیں ان کے ساتھ میری میٹنگ تھی کراچی میں، اور ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنا جو وی آر گیٹنگ آر ہاؤس ان آرڈر وچ از دا فیڈرل گورنمنٹ، اینڈ دیئر فور اٹس امپورٹنٹ کہ اب آپ اپنی جو جتنی کاوش ہے اور کوشش ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ کی طرف لے کر جائیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آگے اس میں نتیجے بھی نکلیں گے۔ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ تو آپ ہر روز اس کا دیکھ رہے ہیں، یہ 60% گروتھ ہوئی ہے۔ یہ خرم شہاد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کل کی فگر ہے، سو ہوپفلی اٹ ول کنٹینیو ٹو موو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ، اور یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے بھی، ایس ایس سی پی کے جو چیف ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ اس میں ایک جو بڑی اسٹرکچرل چینج آ رہی ہے اور اچھی چینج آ رہی ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اٹس ناٹ دا سیم پیپل ہو آر انویسٹنگ مور اینڈ مور۔ There are about more than 70,000 more, 65,000 new investors which have come in into the stock exchange over the last 1 year. اور کمپنی رجسٹریشن کی سالانہ سطح 2.5 لاکھ سے اوپر جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں بڑے پیمانے پر اسٹرکچرل اصلاحات جاری ہیں۔ 78 سال میں پہلی بار ٹیرف اصلاحات کا آغاز ہوا ہے، تاکہ ہم جو ایکسپورٹ لیڈ کی جو ہم بات کرتے ہیں، ہم جو ہمارے را مٹیریلز ہیں اور جو انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہیں ان کی کاسٹ ہم کیسے ریڈیوس کریں، تاکہ ہماری جو
جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اس سے مفید ہو کر اس سے ایکسپورٹ اورینٹیشن کی طرف جائے. وفاقی حکومت میں جو 43 وزارتیں ہیں اور 400 سے زائد محکمات ہیں، رائٹ سائزنگ کا عمل اس کا جاری ہے. آئی چیئر دیٹ رائٹ سائزنگ کمیٹی ایز ویل. جو پینشن نظام میں شراکتی ماڈل نافذ ہوا ہے، وی ہیو گون فار آر civil government employees and colleagues from defined benefit to defined contribution. تو اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ جو پینشن کی انفنڈڈ لائبلٹی ہے اس کی وہ ہم نے بلیڈنگ روکی ہے. اسٹاک از اسٹل دیئر بٹ وی اسٹل نیڈ ٹو ڈو مور آن دیٹ سائڈ. اور کل میں نے سینٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ جو سرکاری اداروں کی نجکاری ہے انشاءاللہ اس سال تیزی سے بڑھے گی. توانائی کے شعبے میں اور انتظامی اصلاحات سے جو نقصانات کم ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس میں بھی اس کی وجہ سے جو سوشل سیکٹرز ہیں، جو ایجوکیشن ہیلتھ ہے، اس کی طرف ہم اس کو اور جو فنڈز کو لے جا سکیں گے. بجلی کے نرخ میں کمی، اور اس میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اویس لغاری صاحب اور ان کی ٹیم اینڈ دا ٹاسک فورس جتنی انہوں نے محنت کی ہے کہ معاہدوں کی اثر نو ترتیب سے جو اربوں کی بچت ہوئی ہے، انشاءاللہ یو ول سی دیٹ in terms of filtering down, in terms of the reduction in the energy costs as we go forward. ABR کی بہت بات ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی اور یہ پوری ٹرانسفارمیشن اس وقت جاری ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کئی اور فورمز بھی کی ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ پرائم منسٹر خود دیکھ رہے ہیں. He holds a weekly meeting on the FBR transformation کہ یہ جو تینوں میں نے ابھی بات کی ہے کہ یہ ہم کس طرح اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، شفافیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہراسمنٹ جا کے ہے جو چیمبرز کا بھی ایک ایشو رہا ہے کہ اس کو روکا جائے، تو اس پہ ایک کام جاری ہے. زرعی آمدنی کو ٹیکس نظام کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اب تنخواہ دار طبقے، کارپوریٹس اور تعمیراتی شعبے کو، اور میں آپ نے بھی صدر صاحب یہ بات کی ہے کہ آپ نے جو دقتیں ہیں اس میں انرجی کاسٹ ہے، اس میں فائنینسنگ کاسٹ ہے، اس میں ٹیکسیشن ہے. آئی تھنک آن دا فائنینسنگ کاسٹ وی ہیو مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. آن دا انرجی سائڈ وی آر بگننگ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اینڈ آن دا ٹیکسیشن سائڈ جو فسکل اسپیس ہمارے پاس اویلیبل تھی، جو کچھ ہمارے سے ہو سکا اس بجٹ میں، بٹ آئی ایم ویری کلیئر ان ٹرمز آف ڈائریکشن